میں اس وقت اس چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا سردی سے ٹھٹر رہا تھا، بار بار اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر گرم کر رہا تھا۔ میری نظر باہر تھی، جہاں پہ پارکنگ ایریا میں کھڑی گاڑیاں تھیں، کیونکہ میں وہاں نگرانی کا کام کرتا تھا۔ گاڑیاں پارک کروانے کے بعد ان کی نگرانی کرنا بھی میری جاب تھی۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے اور میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں، مگر مجھے اپنی ڈیوٹی کرنی ہی تھی کیونکہ آج میرا اوور ٹائم تھا۔ مجھے اس اوور ٹائم کے ایکسٹرا پیسے ملتے تھے، اور جو کام میں یہاں پہ ایکسٹرا کرتا تھا اس جاب کے علاوہ، اس کے تو مجھے اور بھی زیادہ پیسے ملتے تھے۔ اس لیے میں چوکنا ہو کے بیٹھا تھا اور کسی بھی مشکوک گاڑی کے انتظار میں تھا تاکہ میری جیب کچھ گرم ہو سکے۔ اتنے میں ایک گاڑی پارکنگ ایریا سے تھوڑی ہی دور جا کے ٹھہری ہوئی تھی اور میں سمجھ گیا تھا کہ میرا کام تو ہو گیا، میری جیب اب گرم ہونے والی تھی۔ اس گاڑی سے ایک لڑکا اور لڑکی برآمد ہوئے تھے۔ لڑکی بے انتہا دبلی پتلی سی تھی، اس نے گاؤن پہن رکھا تھا اور نقاب چڑھایا رکھا تھا۔ وہ لڑکا اس لڑکی سے کان میں کچھ سرگوشی کرنے لگا، جس پہ وہ لڑکی دوبارہ سے اس گاڑی کی بیک سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ میں اس کا بہت باریک بینی سے جائزہ لے رہا تھا۔ وہ لڑکا 25-26 سال کے لگ بھگ تھا اور چہرے سے کافی زیادہ کنفیوز لگتا تھا، جیسے وہ یہ کام پہلی بار کرنے والا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اب وہ لڑکا میری طرف ہی آئے گا اور بھاؤ تاؤ کرے گا، اس لیے میں چوکنا ہو کے بیٹھ گیا۔ میرا کمرہ پارکنگ ایریا سے زیادہ دوری پہ نہیں تھا، اس لیے وہ لڑکا پیدل چل کے میرے کمرے کی طرف بڑھنے لگا اور دروازہ بجا کے جیسے ہی اندر داخل ہوا میں نے اسے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ وہ میری جانب بڑھا۔ جانتا تھا کہ یہ پہلی بار ہی آیا ہے اور اسے کسی اپنے جاننے والے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہاں پہ اس طرح کا کام کیا جا سکتا ہے اور کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ وہ میری طرف بڑھا اور اپنی جیب سے 1000 کا نوٹ نکال کے میری طرف بڑھایا۔ میں نے اس نوٹ کو گھما کے دیکھا اور کہا، یہ پیسے اس کام کے لیے کم ہیں، میں اس کام کے 2000 لیتا ہوں کیونکہ میری نوکری بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ میں یہ 1000 کا نوٹ نہیں رکھوں گا۔ میں نے نوٹ اس کی طرف بڑھا دیا تو اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کے ایک اور نوٹ نکال کے مجھے پیش کیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے وہ نوٹ اپنی جیب میں ڈالا اور اس سے کہا کہ اپنی گاڑی کو تھوڑا سا مزید پارکنگ ایریا سے دور کھڑی کر دو، میں تب تک یہاں نگرانی کروں گا۔ وہ کہنے لگا، ہمیں بس آدھا گھنٹہ لگے گا۔ میں نے کہا، تسلی سے اپنا کام کرو، کوئی عجلت نہیں ہے، ویسے بھی اس ٹائم کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، جاؤ مستی کرو۔ میں نے ایک آنکھ دبا کے اشارہ کیا اور وہ کمینگی سے مسکرا کے باہر چلا گیا۔ میں اس کام کے 2000 روپے لیتا تھا اور یہ بات بہت سارے ایسے جوڑوں کو پتا تھی اور ان میں سے اکثر و بیشتر مجھے جانتے تھے، اور پھر وہ میرا پتہ ایسے ہی لوگوں کو دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک بندہ بیٹھا ہوگا، اس کو 1000-2000 دے دینا اور اپنا کام کرنا۔ میری تنخواہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ میرا گھر چل سکے، اس لیے میں اسی طرح سے گزارا کر رہا تھا۔ حرام اور حلال کا فرق کیے بغیر میں یہ پیسے وصول کرتا تھا اور اپنا حق سمجھتا تھا۔ جب انہیں آدھا گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تو میں ان کی جانب بڑھا اور اس لڑکے کی کار کے سامنے آ گیا۔ میں نے کلائی پہ ہاتھ رکھ کے وقت کا اشارہ کیا کہ تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ وہ دونوں انتہائی نازیبا حالت میں تھے، لیکن مجھے اس قسم کے مناظر دیکھنے کی عادت ہو چکی تھی۔ اس لڑکے نے مجھ پہ غصہ کیا کہ تمہیں اس طرح سے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ لڑکی فوراً سے اپنے برہنہ کندھے شال میں چھپانے لگی۔ میں لڑکے کی بات سن کے دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ میں ان لمحات کو کیمرے میں قید کرتا ہوں اور فارغ اوقات میں ان ویڈیوز کو دیکھ کے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ وہ لڑکا شاید باہر نکلنے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے مجھے مزید 2000 روپے دیے اور مجھے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ تو میں دیکھ کے خوش ہو گیا کہ آج میری دہاڑی 4000 لگی تھی، جہاں پہ اکثر امیر زادے اپنی نام نہاد محبوباؤں کے ساتھ اس طرح کے کام کرنے آتے تھے اور میرا ہاتھ گرم کر کے چلے جاتے تھے، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ میں ان کے ان لمحات کو قید کر لیتا تھا اور میں نے اپنے ہی پیسوں سے کیمرہ لگایا ہوا تھا کہ کبھی بھی کسی کو بلیک میل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہاں پہ آنے والوں کو میں زیادہ نہیں جانتا تھا، کچھ چہرے میرے لیے انجان تھے اور کچھ جانے پہچانے ہوتے تھے جو ہر سال آتے تھے اور ہر سال ایک نئی لڑکی کے ساتھ آتے تھے۔ میری نظر نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو حیران رہ گیا کہ کس قدر خوبصورت لڑکی ہے، ایک عام سے نقوش کے مالک لڑکے کے ساتھ صرف اس لیے موجود ہے کیونکہ وہ ایک امیر زادہ ہے۔ ہر بار کی طرح میں نے اس بار بھی اس کی ویڈیو ریکارڈ کی تھی اور اس کے جانے کے بعد میں نے اس ویڈیو کو 1 سے 2 بار دیکھا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھ کے تو میرا دل نہیں بھر رہا تھا۔ اب تک میں صرف ویڈیوز دیکھنے کی حد تک ہی تھا، میں نے کبھی کسی لڑکی کو بلیک میل کرنے کا نہیں سوچا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ امیر زادوں کی محبوبائیں ہیں اور جس طرح سے وہ آتی تھی
लग रहा होता था कि वो अपनी मर्जी और मंशा से आई हैं, लेकिन ये लड़की और इसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो अपनी मर्जी से नहीं आई है। वो आते वक्त भी बेहद खौफजदा थी और इधर उधर देख रही थी, ऐसे कि जैसे सबसे छुपने की कोशिश कर रही हो। मैं समझ गया था कि ये लड़की अपनी मर्जी से नहीं आई, बल्कि ब्लैकमेल होकर आई है। ज्यादातर लड़कियां जो लड़कों के साथ गाड़ी के अंदर बैठ के गलत काम करती थी, इनमें कुछ स्कूल या कॉलेज यूनिफॉर्म में मलबूस होती थी, और कुछ यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट होती थी, और कुछ अपने मंगेतर के साथ आती थी। मैं सभी की वीडियोस अपने पास महफूज कर लेता था। इन वीडियोस को अपने पास महफूज रखने का मकसद ये नहीं था कि मैं इन लड़कियों को ब्लैकमेल करना चाहता था, इनसे पैसे लेना चाहता था या इनके साथ वक्त गुजारना चाहता था, बल्कि ये मैं सिर्फ अपने दिल की लगी के लिए देखता था। मुझे ये सब देखने की जैसे लत लग गई थी, और ये सब देखते हुए मुझे ऐसा नशा तारी होता था कि हर रोज ये सब नए अंदाज मुझे नए चेहरों के साथ देखने को मिलते थे। जब से मैंने इस लड़की को देखा तो मेरे दिल की हालत अजीब हो रही थी। मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हो गया कि एक बार मैं भी इस लड़की को हासिल करूं। मैं ये नहीं जानता था कि ये लड़की कौन थी, कहाँ पे रहती थी, और आधी रात तक इसके बारे में मैं सोचता रहता था। जब आंख बंद करता तो इसका नाजुक सरापा आंखों के सामने लहराने लगता था। मैं बेचैनी से करवटें बदलता रहता था, और कुछ दिनों बाद दोबारा से वही लड़की इस लड़के के साथ वहां पे नजर आई। उसको देख के मेरे होठों पे मुस्कान फैल गई थी। तभी मैंने अपने दोस्त को कॉल करके इस लड़की की लोकेशन बता दी, और अब मैं बिल्कुल मुतमईन हो गया था। मुझे अंदाजा हो गया था कि शाम तक मुझे इसकी तमाम मालूमात मिल जाएंगी, और ऐसा ही हुआ था। शाम को मेरे दोस्त ने इसका नंबर, एड्रेस, हर चीज मुझे सेंड कर दी थी। मैंने धड़कते दिल के साथ इसका नंबर मिलाया। दूसरी से तीसरी बेल पे इसने कॉल रिसीव की, और इसकी आवाज भी इसी की तरह बहुत खूबसूरत थी। मैंने इससे बात करने की कोशिश की तो इसने रॉन्ग नंबर कह के फोन बंद कर दिया। मैं इसको मैसेज करता रहा, कॉल्स करता रहा, मगर वो मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो बहुत मकरूर थी, और इस पे ये गुरूर जचता भी था। जितना मैं इसके साथ बात करने के लिए तड़प रहा था, इतना ही वो मुझसे बेनियाजी बरत रही थी। अब मैं सोचने लगा कि इसके साथ कैसे बात करूं, इसे कैसे अपने साथ मिलने के लिए तैयार करूं। तभी मेरे जहन में एक आइडिया आया। इस पे अमल दरामद करना मुश्किल नहीं था। ये ख्याल आते ही मेरे आंखों में चमक सी आ गई थी। मैंने फिर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डिंग की गई वीडियो का एक छोटा सा क्लिप इसे शेयर किया, जो क्लिप सबसे ज्यादा खास था। और मेरी तवक्का के ऐन मुताबिक इसने अगले ही पल मुझे रिप्लाई किया, साथ ही मुझे कॉल कर दी। और वो बहुत ज्यादा खौफजदा मालूम हो रही थी। इसकी आवाज कांप रही थी। वो ये समझ रही थी कि ये बात किसी को भी मालूम नहीं होगी। और अब जब इसने अपना राज यूं खुलते देखा तो वो बेचैन हो गई। कहने लगी, आप कौन हैं और ये वीडियो आपके पास कैसे आई? मैं कौन हूँ ये छोड़ो, बल्कि ये सोचो, अगर ये वीडियो मैंने नेट पर डाल दी तो घर वालों को सेंड कर दी तो तुम्हें कैसा लगेगा? वो तुम्हारे साथ क्या सुलूक करेंगे? वो ये सुन के बहुत डर गई थी। कहने लगी, खुदा के लिए ऐसा मत करना, वरना मेरे घर वाले मुझे जान से मार देंगे। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगी। इसके तेजी से बोलने पे मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई थी। मैंने इसे कहा कि मुझे तुमसे एक बहुत खास चीज चाहिए, और वो मैं तुम्हें मिलने पे ही बताऊंगा। मैंने एक एड्रेस बताया कि वहां पे पहुंच जाना। मैंने कॉल बंद कर दी, मगर अब इसके बार बार मैसेज आ रहे थे, जिसमें वो मेरी मिन्नतें कर रही थी और मेरे आगे हाथ जोड़ रही थी। इसकी रोती हुई आवाज सुन के एक बार मेरे दिल को कुछ हुआ, मगर फिर मैंने अपने दिल को ये सोच के मजबूत कर लिया कि एक बार मैं इसे अपने मकसद के लिए हासिल कर लूं तो इसके बाद ये सब कुछ मैं डिलीट कर दूंगा। और वैसे भी मेरा मकसद ये सब कुछ नेट पर डालने वाला तो नहीं था, और ना ही इसके घर वालों को सब कुछ सेंड करना चाहता था, मगर मेरा इरादा तो इससे महज लुत्फ हासिल करना था। फिर मैं ये तमाम रिकॉर्डिंग डिलीट कर देता, और इस वीडियो की वजह से ही तो वो मेरे जाल में आके फंसी थी। अगले दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, जब वहां पे एक गाड़ी में 5 लड़के आए। उन्होंने गाड़ी सबसे अलग थलग जगह पर खड़ी कर दी थी। तभी मैं ये देख के चौंक गया कि हो न हो इस गाड़ी में जरूर कुछ खास होने वाला है। तभी उन्होंने गाड़ी सबसे अलग जगह पे खड़ी की है। ये देख के मैं अलर्ट हो गया था और आने वाले सनसनीखेज वक्त के लिए खुद को तैयार करने लगा। तभी जो मैंने मंजर देखा, इसने मुझे अंदर तक हिला दिया। गाड़ी में 5 लड़कों के साथ एक छोटी सी बच्ची थी, जो कि देखने में 10 या 12 साल की लगती थी, और वो बच्ची बहुत खौफजदा थी और रो रही थी। वो बच्ची स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस थी। ये देख के मुझे समझने में देर नहीं लगी कि वो बच्ची स्कूल जा रही थी और इन लोगों ने बच्ची को अगवा कर लिया है। और अब वक्त नहीं था कि मैं ऑफिस में बैठ के इस बच्ची के साथ कुछ गलत होने का इंतजार करता। मैं फौरन अपनी जगह से उठा और गार्ड को अपने साथ लेके इस गाड़ी के पास पहुंचा।
وہ لڑکے مجھے دیکھ کے چونک گئے اور بچی ان کی گرفت میں مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ میں نے لڑکوں کو غصے سے گاڑی سے باہر نکالا اور دونوں گارڈ اب میرے ساتھ یہاں پہ پہنچ گئے تھے۔ وہ لڑکے کسی امیر خاندان کے لگ رہے تھے اور مجھے اس بات پہ ڈرانے دھمکانے لگے کہ اگر یہ بات پولیس کو بتائی تو آپ سب کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے اس کی بات کو تحمل سے سنا اور کہا کہ جو بھی ہے یہ پولیس کیس ہے، آپ لوگوں کو جو کچھ بھی کہنا ہے ان سے کہہ لینا، اب پولیس تم لوگوں کے ساتھ پوچھ گچھ کرے گی۔ وہ لڑکے مسلسل مجھے اس بات پہ باز رہنے کے لیے اکسا رہے تھے، مگر میں بھی ان کی باتوں میں آنے والا نہیں تھا۔ تبھی میں نے اپنے دوست کو کال کی جو کہ انسپیکٹر تھا اور وہ فوراً یہاں پہ آ گیا۔ اس دوران میں نے بچی کو گاڑی سے نکال لیا تھا اور اسے اپنے ساتھ آفس میں بٹھا لیا۔ بہت زیادہ معصوم تھی اور پیاری تھی، پر تبھی میری نگاہوں کے سامنے کسی کا معصوم چہرہ گھوم گیا تھا۔ میں نے اپنے سر کو جھٹکا اور اس سے پوچھنے لگا، تمہارے پاپا کا کیا نام ہے اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ سن کے بچی روتی شکل بنا کے بولی، میرے پاپا فوت ہو گئے ہیں۔ یہ سن کے مجھے بے حد افسوس ہوا تھا۔ پھر میں بچی کو کہنے لگا، میں تمہیں تھوڑی دیر میں تمہاری ماما کے پاس چھوڑ جاؤں گا، پریشان مت ہونا، تمہیں اپنے گھر کا ایڈریس معلوم ہے؟ بچی نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا اور اپنا ایڈریس بتانے لگی۔ مجھے لڑکی کی ذہانت بہت پسند آئی۔ تبھی میرا دوست بھی یہاں پہ آ گیا، کہنے لگا، یہ تم نے بہت اچھا کیا جو اس بچی کو ان درندوں سے بچا لیا، ورنہ اس بچی کی زندگی تو تباہ کر دی جاتی۔ مجھے وہ بچی بہت ہی پسند آئی تھی اور میرا دل اس سے ایک پل بھی علیحدہ ہونے کو نہیں کر رہا تھا۔ جب میرے دوست نے کہا کہ میں اسے اس کے گھر کا پتہ کر کے وہاں پہنچا دیتا ہوں، اس کے گھر والے بھی پریشان ہو رہے ہوں گے، میں نے اس سے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ ایڈریس اس بچی کو معلوم تھا۔ جب ہم اس کے پتے پہ گھر پہنچے، آس پاس کافی ساری عورتیں جمع تھیں، گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جب ہم وہاں پہ پہنچے تو وہ عورتیں بچی کو دیکھ کے کہنے لگی، ارے ماہم کہاں تھی تم؟ تمہاری ماں تمہارے لیے کتنی پریشان ہو رہی ہے۔ ہم دونوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ گھر اسی بچی کا ہے، یہ دیکھ کے ہمیں تسلی ہو گئی تھی۔ پھر جب ہم گھر کے اندر داخل ہوئے کہ وہاں بھی کافی ساری عورتیں جمع ہوئی تھی، ایک لڑکی کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس کی طرف ہماری کمر تھی اور وہ بری طرح سے تڑپ رہی تھی۔ محلے کی ایک عورت نے اس سے کچھ پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ میں چھٹی کے وقت ماہم کو اسکول لینے گئی تھی۔ اسکول والوں نے کہا کہ ماہم اسکول نہیں آئی، جبکہ میں خود اسے تیار کر کے اسکول چھوڑنے آئی تھی۔ آج مجھے آفس سے دیر ہو رہی تھی، تبھی میں اسکول سے تھوڑا پیچھے سے روانہ کر کے اسے آفس چلی گئی تھی۔ جب اسکول والوں نے یہ بات کہی تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ پھر میں گھر آئی تو یہ گھر پہ بھی نہیں تھی۔ میں نے اپنے تمام دوستوں کو فون کیا لیکن کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے نڈھال ہو رہی تھی۔ اس کی آواز سن کے میں چونک گیا تھا۔ یہ آواز مجھے سنی سنی سی لگ رہی تھی۔ اب میں اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا۔ وہ بچی فوراً سے آگے بڑھی اور ماما کہہ کے اس سے لپٹ گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کے بہت بری طرح سے رو رہی تھی، اس لیے یہ منظر دیکھ کے میری بھی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ کافی دیر تک میں اور میرا دوست ان کے سنبھلنے کا انتظار کرتے رہے۔ تب وہ بچی سے پوچھنے لگی کہ تم کہاں پہ تھی؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، اور تم اسکول میں کیوں نہیں گئی تھی؟ اسکول سے کہاں چلی گئی تھی؟ تبھی ماہم نے ہماری طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی، میں انکل کے ساتھ تھی، وہ مجھے لے کر آئے ہیں۔ اس لڑکی نے جب مجھے مڑ کے دیکھا تو مجھے دیکھتی ہی رہ گئی اور میں بھی اس کے چہرے کی طرف دیکھ کے گویا پتھر کا بت بن گیا تھا۔ ہم دونوں نے بے دہانی میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور میرے دوست نے ہم دونوں کے تاثرات دیکھے تو وہ چونک گیا اور مجھے پوچھنے لگا، یہ کون ہے؟ یہ تمہیں ایسے کیوں دیکھ رہی ہے؟ کیا تم ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ مگر میں تو کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھا۔ میں خاموشی سے وہاں سے اٹھ کے اپنے گھر آ گیا اور سہیل مجھے پکارتا ہی رہ گیا۔ گھر آ کے کتنے گلاس میں نے پانی کے چڑھا لیے تھے، مگر میرے اندر کی آگ ہے ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میرا اس سے آمنا سامنا ہوا تھا، اور وہ بھی کس صورتحال میں؟ میں یہ سوچ کے حیران ہو گیا تھا کہ وہ اتنی بدحال کیوں تھی اور وہ بچی کون تھی؟ کہیں وہ میری بیٹی تو نہیں تھی؟ اس بات کا جواب تو وہی دے سکتی تھی۔ تبھی دروازے پہ بیل بجنے لگی تھی۔ سامنے سہیل کھڑا تھا۔ وہ حیران پریشان سا کمرے میں آیا، میری حالت دیکھ کے بکھلا گیا تھا۔ کہنے لگا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں اتنے زیادہ پریشان ہو رہے ہو؟ تم وہاں سے بنا کچھ کہے چلے گئے تھے، میں تو تمہیں پکارتا رہ گیا تھا اور تم نے میری بات سنی ہی نہیں۔ میں گمسم سا ہو کے اپنے بیڈ پہ گر گیا۔ اس نے میرے دونوں بازو پکڑ کے مجھے جھنجھوڑا تھا اور کہنے لگا، تمہیں اس طرح دیکھ کے میں پریشان ہو رہا ہوں، خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا ہے اور وہ لڑکی کون تھی؟ میں نے اسے کہا کہ آج سے 12 سال پہلے میں نے طوبہ کے ساتھ شادی کی تھی۔ ہم دونوں کی پسند کی شادی تھی، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، مگر نہ جانے کیسے ہمارے درمیان رفتہ رفتہ بدگمانیاں پیدا ہونے لگی، جنہیں نہ اس نے دور کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی میں نے۔ طوبہ کو شک کی عادت تھی، ہر بات پہ مجھ پہ شک کرتی تھی، نہ وہ میری عزت کرتی تھی اور نہ ہی میری امی کی۔
یہاں تک کہ ہمیں اللہ پاک نے ایک پیاری سی بیٹی عطا کر دی تھی۔ ماں بننے کے بعد بھی اس میں بالکل بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، ویسے کی ویسی ہی تھی، ضدی اور خود سر۔ میں نے اس کو بدلنے کی بہت کوشش کی، مگر شاید وہ خود کو بدلنا ہی نہیں چاہتی تھی، یا پھر شاید وہ میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اگر اسے مجھ سے محبت ہوتی تو ضرور خود کو میری پسند کے مطابق ڈھالتی۔ اس دن مجھے ضروری میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا تھا اور میں آدھی رات کو گھر واپس آیا تھا۔ اس دوران بار بار اس کی کالز آ رہی تھی۔ میں میٹنگ میں تھا، بار بار اس کی کالز کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا تھا اور دل ہی دل میں جھنجلا رہا تھا۔ میں نے اسے منع کیا تھا کہ مجھے کال نہیں کرنی، مگر اس نے ہمیشہ کی طرح اپنی منمانی کی۔ پھر میں نے غصے میں آ کے موبائل آف کر دیا تھا اور آدھی رات کو جب میں گھر آیا تو اس نے طوفان کھڑا کر رکھا تھا۔ پورے کمرے کا سامان یہاں سے وہاں بکھرا پڑا تھا۔ وہ غصے میں چلا رہی تھی۔ اماں اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی تھی۔ جب میں نے یہ ساری صورتحال دیکھی تو میرا دماغ گھوم گیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چلانے لگی کہ کہاں پہ تھے، کس کے ساتھ تھے، ابھی بھی گھر آنے کی کیا ضرورت تھی، وہیں پہ رہتے، اور میری برداشت کی حدیں یہیں پہ ختم ہو گئی تھی۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ جڑ دیا تھا اور اسے کہا کہ آج کے بعد مجھے شکل مت دکھانا۔ یہ کہہ کے میں گھر سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر باہر رہ کے سوچا کہ گھر جا کے اسے منا لوں گا، مگر جب میں گھر واپس آیا تو وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اماں کہنے لگی کہ وہ اپنی بیٹی کو اٹھا کے چلی گئی ہے۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر اس نے میری ایک بھی نہیں مانی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے، اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا، کوئی دوست بھی نہیں تھا۔ اب میں اس کو کہاں ڈھونڈتا، مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ پھر کتنے ہی سال گزر گئے، اب تو اماں بھی نہیں رہی۔ مجھے بار بار اس کا نام یاد دلاتی، مجھے اس کو ڈھونڈنے پہ زور دیتی۔ رفتہ رفتہ میں نے اس کی تلاش میں نکلنا چھوڑ دیا اور اب اتنے سالوں بعد وہ میرے سامنے آ گئی تھی۔ سہیل سانس روک کے میری ساری کہانی سن رہا تھا۔ کہنے لگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچی تمہاری بیٹی ہے؟ اور یہ بات یاد آتے ہی میں بھی کھٹکا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں نے کبھی کسی غیر عورت کو آج تک چھوا نہیں تھا، اور وہ اب نیلی آنکھوں والی لڑکی کو دیکھ کر میں اپنے آپ پہ کنٹرول کھو بیٹھا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے گناہ کی کوشش کی تھی اور گناہ کرنے کے لیے باقاعدہ پلاننگ کر رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ میں کسی کی بیٹی کے ساتھ کرنے جا رہا تھا وہی سب کچھ میری بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور میرا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ میری حالت کو دیکھ کے سہیل گھبرا گیا۔ تمہاری بیٹی کو تمہاری ضرورت ہے، تمہیں اب بھابھی سے معافی مانگ لینی چاہیے اور انہیں اپنے گھر لے آنا چاہیے۔ تم نے دیکھا نہیں وہ کس قدر غریبی کی حالت میں زندگی گزار رہی ہیں۔ بچی کو پالنے کے لیے وہ ایک آفس میں جاب کرتی ہیں۔ پھر میں خود کو اس کے سامنے جانے کے لیے تیار کرنے لگا تھا۔ میں خود میں اتنی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ جب میں وہاں پہ گیا تو وہ بھی شاید میری منتظر تھی۔ بنا کچھ کہے ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ کافی دیر بعد میرے لبوں نے جنبش کی اور میں نے اسے کہا کہ گھر چلو، تمہیں لینے آیا ہوں۔ وہ بھی بنا کچھ کہے میرے ساتھ چل پڑی۔ شاید گزرتے وقت کے 12 سالوں نے اس کی بھی ضدی طبیعت پہ اثر ڈالا تھا اور وہ بھی میرے ساتھ میرے گھر آئی، اور ماہم کو پتا چلا کہ میں اس کا پاپا ہوں تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی۔ کہنے لگی کہ آپ اللہ میاں کے پاس سے کب آئے؟ ہر روز دعا کرتی تھی کہ میرے پاپا اللہ میاں کے پاس سے واپس آ جائے، میرے لیے ڈھیر سارے تحفے لے کے آئے۔ اس کی بات سن کے میں نے اسے خود کے ساتھ لگا لیا اور شکوہ کرنا نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا کہ وہ تو گھر کا راستہ جانتی تھی، وہ بھی تو آ سکتی تھی، مجھ سے معافی مانگ سکتی تھی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا اور میری بیٹی کو ترسا ترسا کے زندگی گزارنے پہ مجبور کر دیا۔ مگر اب وہ پہلے جیسی نہیں تھی، وہ بدل گئی تھی۔ میں نے وہ تمام ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی تھی اور اب میں کسی کی بھی ویڈیو ریکارڈ نہیں کرتا تھا، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ اللہ پاک نے مجھے بھی ایک بیٹی عطا کی ہے۔ آج جو کچھ بھی میں کسی کی بیٹی کے ساتھ کروں گا، کل کو وہی میری بیٹی کے ساتھ پیش آ سکتا ہے۔ میں نے اس لڑکی کی بھی ویڈیو ڈیلیٹ کر دی اور اسے کال کر کے معذرت کی کہ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے اس پہ مجھے معاف کر دو۔ یہ سن کے اس لڑکی کو جیسے یقین نہیں آ رہا تھا، وہ بے تحاشا خوش تھی۔ میں نے اسے کہا کہ کبھی بھی ایسا کام مت کرنا جو تمہارے باپ کا سر جھکا دے۔ اسے میری بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی، مگر مجھے سمجھ آ گئی۔ ان لڑکوں کو بھی میں نے کڑی سے کڑی سزا دلوانے کا فیصلہ کیا تھا۔ طوبہ نے بتایا کہ وہ اس کو آفس سے آتے جاتے چھیڑتے تھے، اس کو تنگ کرتے تھے، اور ایک بار طوبہ نے تنگ آ کے ایک لڑکے کو تھپڑ مار دیا تھا۔ اس لڑکے نے جب اتنے لوگوں کے سامنے تھپڑ کھایا تو اس بات کا بدلہ لینے کے لیے ماہم کو اغوا کیا۔ وہ تو شکر تھا کہ میں نے دیکھ لیا، ورنہ جانے کیا ہو جاتا۔ پھر میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پاتا۔ سچ کہتے ہیں کہ جو انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کی ٹھان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ
اسے ایک ایسا جھٹکا ضرور لگاتے ہیں کہ وہ پھر توبہ کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔